قرآن مجید کا 32واں سورہ سورہ سجدہ۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ بے شک اس کتاب کی تنزیل عالمین کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ رسول کا افتراء ہے؟ ہرگز نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا رسول نہیں آیا ہے کہ شاید یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور اس کی تمام درمیانی مخلوقات کو 6 دن کے اندر پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے، اور تمہارے لیے اس کو چھوڑ کر کوئی سرپرست یا سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے؟ وہ خدا آسمان سے زمین تک کے امور کی تدبیر کرتا ہے، پھر یہ امر اس کی بارگاہ میں اس دن پیش ہوگا جس کی مقدار تمہارے حساب کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوگی۔ وہ خدا حاضر و غائب سب کا جاننے والا اور صاحب عزت و مہربان ہے۔ اس نے ہر چیز کو حسن کے ساتھ بنایا ہے، اور انسان کی خلقت کا آغاز مٹی سے کیا ہے۔ اس کے بعد اس کی نسل کو ایک ذلیل پانی سے قرار دیا ہے، اس کے بعد اسے برابر کر کے اس میں اپنی روح پھونک دی ہے، اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنا دیے ہیں، مگر تم بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم زمین میں گم ہو گئے تو کیا نئی خلقت میں پھر ظاہر کیے جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم کو وہ ملک الموت زندگی کی آخری منزل تک پہنچائے گا جو تم پر تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تم سب پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ اور کاش آپ دیکھتے جب مجرمین پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ پروردگار، ہم نے سب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں دوبارہ واپس کر دے کہ ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والوں میں ہیں۔ اور ہم چاہتے تو جبراً ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن ہماری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہم جہنم کو جنات اور تمام گمراہ انسانوں سے بھر دیں گے۔ لہٰذا تم لوگ اس بات کا مزہ چکھو کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، تو ہم نے بھی تم کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اب اپنے گزشتہ اعمال کے بدلے دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے افراد بس وہ ہیں جنہیں آیات کی یاد دلائی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور اپنے رب کی حمد و ثنا کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ہیں۔ ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور طمع کی بنیاد پر پکارتے رہتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے ہماری راہ میں انفاق کرتے رہتے ہیں۔ بس کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا کیا خنکیے چشم کا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے جو ان کے اعمال کی جزا ہے۔ کیا وہ شخص جو صاحب ایمان ہے اس کے مثل ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ ہرگز نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کے لیے آرام کرنے کی جنتیں ہیں جو ان کے اعمال کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے فسق اختیار کیا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ جب اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو دوبارہ پلٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ اس جہنم کی آگ کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، اور ہم یقیناً بڑے عذاب سے پہلے انہیں معمولی عذاب کا مزہ چکھائیں گے کہ شاید اسی طرح راہ راست پر پلٹ آئیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے آیات الہیہ کی یاد دلائی جائے اور پھر اس سے اعراض کرے؟ تو ہم یقیناً مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم نے کتاب موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا ہے، اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام اور پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اس لیے
کہ انہوں نے صبر کیا ہے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ان کے درمیان روز قیامت ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ آپس میں اختلاف رکھتے تھے۔ تو کیا ان کی ہدایت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جن کی بستیوں میں یہ چل پھر رہے ہیں، اور اس میں ہماری بہت سی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ ہم پانی کو چٹیل میدان کی طرف بہا لے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے زراعت پیدا کرتے ہیں جسے یہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر وہ فتح کا دن کب آئے گا؟ اگر آپ لوگ سچے ہیں تو کہہ دیجئے کہ فتح کے دن پھر کفر اختیار کرنے والوں کا ایمان کام نہیں آئے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کنارہ کش رہیں اور وقت کا انتظار کریں کہ یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔